سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں آداب۔ آج کا موضوع ہے بوستان خیال۔ بوستان خیال یہ ایک داستان ہے جو ہمارے نیٹ کے سلیبس میں ہے، یونٹ نمبر 5 میں، اور اس کے مصنف ہیں میر محمد تقی خیال۔ بوستان خیال دونوں کا ملتا جلتا ہے، لیکن دوستو میر محمد تقی یعنی میر تقی میر نہیں بلکہ میر محمد تقی کی لکھی ہوئی بوستان خیال ہے۔ نمبر 1، بوستان خیال فارسی داستان ہے۔ بوستان خیال کیا ہے؟ فارسی داستان ہے بوستان خیال، جو 15 جلدوں میں محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی، یعنی محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی یا ان کے حکم سے لکھی گئی۔ 15 جلدوں پر ہے۔ کتنی جلدوں پر ہے؟ 15 جلدوں پر ہے۔ دوسرا سوال ہے بوستان خیال میر محمد تقی نے داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ داستان خیال کس سے اخذ کی گئی ہے تو امیر حمزہ سے اخذ کی گئی ہے۔ بوستان خیال کس کتاب کا ترجمہ ہے یا کس کتاب کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے تو امیر حمزہ داستان سے لکھی گئی ہے۔ اس طریقے سے سوال آتا ہے۔ تیسرا ہے بوستان خیال کے مصنف میر محمد تقی خیال ہیں، جو احمد آباد کے رہنے والے تھے اور روزگار کی تلاش میں احمد آباد سے دلی چلے آئے۔ یعنی لوگ تو دلی چھوڑ کر گئے ہیں اور یہ روزگار کی تلاش میں دلی آئے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، جس کو روزی جہاں مل جائے۔ چوتھا سوال ہے، خیال دلی میں اپنی داستان گوئی کی وجہ سے نواب رشید الدین خان بہادر اور محمد علی سے ملاقات ہوئی، جو داستان سے سننے کے بے حد شوقین تھے۔ یعنی یہ لوگ جو نواب تھے داستان کے شوقین تھے۔ 5واں پوائنٹ ہے، نواب رشید الدین خان نے خیال سے داستان بوستان خیال مکمل کرنے کی فرمائش کی، یعنی کہ حکم دیا۔ 6واں پوائنٹ ہے، 1155 ہجری میں بوستان خیال مکمل ہوئی اور اس کا نام فرمائش رشید رکھا گیا، کیونکہ یہ رشید الدین خان نواب کے نام پر لکھی گئی، فرمائش رشید الدین خان رکھا تھا۔ 7واں پوائنٹ ہے، نواب رشید الدین خان کے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق نے خیال کی یہ داستان محمد شاہ بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی۔ محمد شاہ دربار کے بادشاہ۔ 8واں پوائنٹ ہے، محمد شاہ بادشاہ نے اس داستان کو بہت پسند کیا اور خیال کو شاہی کتب خانے کے عہدے سے سرفراز کیا تھا، یعنی کہ ان کو نوکری دی، ایک لائبریری میں نوکری دی، کتب خانہ لائبریری۔ 9واں پوائنٹ ہے، محمد شاہ بادشاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کے لیے 15 کاتب اور خوشخط مقرر کیے تھے۔ 10واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال کو مکمل کرنے میں خیال کو 14 سال کا عرصہ لگا تھا۔ کتنے سال کا عرصہ لگا تھا؟ 14 سال کا عرصہ لگا تھا اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے، اس داستان کو مکمل کرنے کے لیے۔ بوستان خیال کی تصنیف کس وجہ سے ہوئی؟ کیا وجہ تھی جو خیال نے اس کتاب کو، اس داستان کو تصنیف کیا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ بوستان خیال کے معروض وجود میں آنے کا قصہ یہ ہے کہ دلی میں جس جگہ خیال نے گجرات سے آ کر قیام کیا تھا، وہاں پر قریب ہی ایک قہوہ خانہ تھا، جہاں ایک داستان گو دوسروں کو داستانیں اپنے نام سے سنایا کرتا تھا۔ خیال بھی بخیال تفریح وہاں جا بیٹھتے تھے اور سنتے تھے اور تفریح لیتے تھے۔ ایک دن جب داستان گو کو کوئی قصہ سنا رہا تھا تو کسی نے ٹوک دیا کہ یہ قصہ تو میں نے پہلے وہاں سنا تھا اور یہ قصہ تو آپ غلط سنا رہے ہیں، تو میں نے فلاں جگہ سنا ہے۔ اس پر اس داستان گو نے کہا کہ صاحب، اس انسان حسب قدر اپنے علم و فضل میں دستگاہ حاصل کر سکتا ہے، مگر فن قصہ گوئی ایسا دقیق یعنی کہ مشکل ہے کہ بغیر مناسبت طبیعت ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ خیال کو یہ دعویٰ ناگوار گزرا، یعنی خیال کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہیں
اپنے علم پر طنز لگا، جس کے بعد سے روزانہ خیال داستان کے کچھ اجزائے لکھ کر مجلس میں لا کر اہل مجلس میں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح داستان نویسی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے چل کر یہی داستان بوستان خیال کے نام سے مشہور ہوئی۔ بوستان خیال داستان کس کی ہے؟ میر محمد تقی خیال کی ہے، جو گجرات کے رہنے والے تھے، یعنی احمد آباد کے، اور دلی میں آ کر بس گئے تھے اور دلی میں آ کر بوستان خیال لکھی تھی تو 1115 ہجری میں لکھنا شروع کری ہے، 1170 ہجری میں مکمل کرنی تھی۔ 11واں سوال ہے، محمد شاہ کی وفات کے بعد خیال مرشد آباد آگرہ نواب سراج الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے، مرشد آباد چلے گئے تھے محمد شاہ کے انتقال کے بعد۔ خیال نے نواب سراج الدولہ کے کہنے پر بوستان خیال کو 15 جلدوں میں لکھا، یعنی کہ مکمل کیا بوستان سراج الدولہ کے کہنے پر۔ یاد رہے کہ بوستان خیال کو دلی میں لکھنا شروع کیا اور اس کی 14 جلدیں مرشد آباد میں مکمل ہوئیں۔ 14واں سوال ہے، بوستان خیال کے آخر میں نواب سراج الدولہ کی مدح میں ایک قطعہ لکھا ہے، جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ 1170 ہجری لکھی ہوئی ہے۔ 15واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ عالم علی نے ضبط خیال نام سے 1256 ہجری میں مطابق 1840 عیسوی میں کیا، جو 1844 عیسوی میں بھاگلپور بہار سے شائع ہوا۔ 16واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا ہے، جو الور راجستھان کے مہاراجہ شیودان سنگھ کی فرمائش پر کیا تھا۔ 17واں پوائنٹ ہے، مہدی نامہ کے نام سے بوستان خیال کا سب سے پہلے ترجمہ لکھنؤ سے مرزا محمد عسکری نے کیا تھا۔ 18واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال کا پلاٹ ستاروں اور سیاروں سے ترتیب دیا گیا ہے، ستاروں اور سیاروں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ 19واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال کے عنوانات ریاض الابصار، شمس الانوار، نجم الاسرار ہیں۔ 20واں پوائنٹ ہے، بوستان خیال میں عیش پرستی اور رنگ رلیوں کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے بوستان خیال میں۔ 21واں پوائنٹ ہے، اردو نثر کے قصوں میں سب سے زیادہ فحش بیانی بوستان خیال میں دی گئی ہیں، یعنی کہ عیش پرستی بھی دی گئی ہے سب سے زیادہ، اور فحش بیانی کا بھی استعمال اس میں بوستان خیال میں کیا گیا ہے۔ تو میر محمد تقی کی یہ داستان ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو 3 سوال جو ہم نے پوچھے تھے 4 اپریل 22 کو سرور نے فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو حکیم اسد علی کی فرمائش پر۔ فسانہ عجائب میں سرور کس شہر کی تعریف لکھی ہے؟ تو وہ لکھنؤ کی لکھی ہے۔ فسانہ عجائب سرور نے کب تصنیف کی؟ تو 1824 میں کی تھی۔ آپ سب حضرات نے صحیح جواب دیے ہیں۔ پہلا ہے پیلی بھیت سے عشرت علی، دوسرا ہے ضلع امبیڈکر نگر یو پی سے ثنا انصاری، رانچی سے صوفیہ پروین، لکھنؤ سے بشرا علی اور بریلی سے طاہرہ خانم۔ دوستوں میں 3 سوال آپ کو دے رہا ہوں اور تینوں سوالوں کے جواب آپ جلد سے جلد دے دیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، بوستان خیال کا ہیرو اور ہیروئن کے نام کیا ہیں؟ دوسرا سوال ہے، بوستان خیال کو مکمل کرنے میں کتنے سال لگے؟ تیسرا سوال ہے، میر محمد تقی خیال نے کس داستان کے جواب میں بوستان خیال لکھی؟ تھوڑا سا قصہ ہے بوستان خیال کا، بہت آسان ہے، سلیس ہے، رواں ہے۔ کہ قصہ کیا ہے کہ شہزادہ معز الدین اور شہزادی شمسہ تاجدار، یعنی کہ شمسہ تاجدار ہیروئن ہے
اور معیز الدین جو ہیں وہ اس کا ہیرو ہے اس داستان کا۔ تو معیز الدین شہزادی شمسہ تاجدار کی ایک بار تصویر دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور تلاش یار میں نکل پڑتا ہے۔ ہر شہزادے کا یہی ہوا، جو بھی داستان ہے یہی ہوا ہے، ہم نے بہت پڑھائی ہیں آپ کو۔ رہنمائی اور مدد کے لیے حکم قسطاس الحکمت سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو معیز الدین کو طلسمات کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں، یعنی کہ جادو کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں۔ شہزادہ حکیم قسطاس الحکمت کی مدد سے طلسمی لوحے اور خورشید نامہ پڑھتا ہے، جن کا پڑھنا شمسہ تاجدار سے شادی کی شرائط میں بھی شامل ہے۔ خورشید نامہ کی بلند خوانی داستان کو ایک نئی کہانی دیتی ہے۔ اس میں ملکہ شمسہ تاجدار کے اجداد کا ذکر ہے، یعنی کہ ان کے جو خاندان ہے، باپ دادا ہیں، ان کا بھی ذکر اس میں شامل ہے۔ اس میں صاحب قرآن اعظم خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر شاہزادہ بدر منیر کی کہانیاں چلتی ہیں۔ خورشید نامہ کے اختتام کے بعد شہزادہ معیز الدین ان شرپسند بادشاہوں سے جنگ کرتا ہے جو طاقت کے زور پر شمسہ تاجدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معیز الدین شرپسند بادشاہوں کو سرغنہ جمشید کو ختم کر دیتا ہے۔ داستان سلطان معیز الدین کے انتقال پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی اپنے گروپ میں کئی لوگوں کو پڑھایا تھا، جس میں کہ 3 کا سلیکشن ہو گیا اور انہوں نے فروری میں کالج جوائن کر لیا ہے۔ ہم نے TGT پڑھایا تھا ان کو، TGT کا گروپ تھا ہمارا، اور آپ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں اگر آپ TGT کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا نیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کیجیے گا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئیے گا۔ ہمارا WhatsApp نمبر ہے 8477965321۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔